فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فرمایا مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں، جو چاروں سمتیں ہیں اللہ کسی سمت کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ اس طرف ہے، مشرق میں نہیں، مغرب میں، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. فرمایا تم جہاں کہیں بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو وہاں پاؤ گے. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کعبے کی طرف رخ کر لیا تو اللہ ہمارے سامنے ہے، اب پیچھے اللہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بڑا وسیع ہے جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور یہ لوگ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بیٹا قرار دیتے تھے. فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. بل لہ ما فی السماوات والارض، فرمایا بلکہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں وہ سب اس کی ملکیت ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. کل لہ قانتون، اور فرمایا یہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. قانت کہتے ہیں جھکا ہوا، اطاعت کیا ہوا، فرما بردار. کل لہ قانتون، یہ سب کے سب اللہ کی فرما بردار ہیں سوائے انسانوں کے اور جنات. یہ اللہ کا نافرمان. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے، کتنے لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے، لیکن یہ جو آج انسان اللہ کا نافرمان ہے کل یہ اللہ کا فرما بردار بنے گا. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کا فرما بردار نہ بنے. مرنے کے بعد جب جہنم دیکھیں گے تو بڑے بڑے کافر و جابر بھی فرما بردار ہو جائیں گے. قرآن نے کیا کہا؟ فَرَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُؤْمِنُونَ. اے اللہ جہنم بھی دیکھ لی، جہنم کا عذاب بھی دیکھ لیا، آپ کی ناراضگی بھی دیکھ لی، اب ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا. تو چند روز کے لیے یہ اللہ کا نافرمان ہے لیکن اللہ کے عذاب کو دیکھ کے، لیکن اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ کی فرما برداری اس وقت کام نہیں آئے گی، بلکہ فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر. فرعون کی توبہ قبول کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ ہو. بندہ مرنے والا ہوتا ہے، موت کے فرشتے وہ دیکھ لیتا ہے، حالانکہ ابھی اس کی روح نکلی نہیں ہے، یہ زندہ ہے، چند سیکنڈ پہلے اس نے موت کے فرشتے دیکھ لیے ہیں. اب موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد کلمہ پڑھے گا، توبہ کرے گا تو اس کی یہ توبہ معتبر نہیں ہوگی. نہیں بتا اس سے پہلے کا وقت. بدیع السماوات والارض، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو پیدا کرنے والا ہے. بدیع کہتے ہیں کسی چیز کو اس طور پہ بنانا کہ اس کا سیمپل موجود نہ ہو اور مٹیریل بھی موجود نہ ہو. بھائی ایک چیز تو وہ ہے کہ ہم نے دیکھا اس طریقے کی کوئی چیز ہمارے سامنے بنی رکھی ہے، ڈیسک بنی رکھی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے کوئی دوسری بینچ بنا دی. دوسری چیز یہ کہ ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے لیکن ہم نے سیمپل نہیں دیکھا. سیمپل ہمارے پاس نہیں ہے لیکن مٹیریل ہے کہ اسی چیز سے ہم ٹائر بنا سکتے ہیں، اس سے یہ بنا سکتے ہیں، اس سے وہ بنا سکتے ہیں. ہم نے بنا دیا اس کو بنا سیمپل دیکھ. عزیز ساتھیوں، تو فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا تو آسمان کا کوئی بدل، کوئی سیمپل موجود نہیں تھا، بنا سیمپل کے بنایا. نہ کوئی مٹیریل اس کا موجود تھا کہ صاحب وہاں سے مٹی لے آئے تھے، یہاں سے یہ کرا تھا، وہاں سے، سب اللہ کی قدرت سے ہوا ہے. ذرہ بھی اگر بنا ہے تو اللہ کے حکم سے بنا ہے. بدیع السماوات والارض، فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، بنا نمونے کے، بنا کسی آئیڈیل کے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اور اللہ کا معاملہ یہ ہے قضاء امرًا، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اس معاملے سے کہتا ہے کن، ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتی ہے. فرمایا اور ہمارے یہاں لکھا جو بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے سامنے روئے گڑائے
اور اس کا یقین اس آیت پہ ہو اور زبان سے یہ کہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اے اللہ میرا مسئلہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا معاملہ تو یہ ہے، آپ تو سارے عالم کے مسئلوں کو حل کرنے والے ہیں، اس نیت کو اپنے ذہن میں رکھے، جو اللہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کے لیے بھی کن کے دے گا اور وہ فیکون ہو جائے گا۔ صحیح میں ہی بتا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آية، کوئی جاہلانہ بات کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی۔ فرمایا وقال الذين لا يعلمون، یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کہتے ہیں لا يعلمون، جو کو کوئی علم نہیں ہے، لولا يكلمون الله، کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، اللہ کے نبی آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس وحی آتی ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا آية، اور ہمارے پاس قرآن کریم کی آیتیں کیوں نہیں آتی، ہمارے پاس آنا تھی۔ كذلك قال الذين من قبلهم، فرمایا یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا کفار مکہ، مشرکین مکہ، جاہل لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، فرمایا من قبلهم مثل قولهم، ان جیسی باتیں جو ان سے پہلے لوگ گزرے انہوں نے بھی کہی تھی، یہی بیتو کی باتیں آج انسان بھی کہہ دیتا ہے، یعنی کتنی بیتو کی باتیں شریعت کے تعلق سے، من قبلی مثل قول، اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہ بات کہی ہے، تشابہت قلوبہم، فرمایا ان کے دل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کیوں نہیں آتا، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل اور ان سے پہلے جو لوگوں نے یہ باتیں کہی تھی ان کے دل دونوں کے ایک جیسے ہیں، تشابہت قلوبہم، نہ حق کی تلاش ان کو ہے نہ حق کی تلاش ان کو تھی، دونوں گمراہی میں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فرمایا ہم نے اپنی آیات کو واضح طور پہ کھول کر رکھ دیا ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو ہمارے اوپر یقین لے کے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ہم کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے سامنے ہم نے یہ آیاتوں کو واضح طور پر کھول کے رکھ دیا ہے۔ انسان جب قرآن کا مطالعہ کرے گا، حدیث کا مطالعہ کرے گا، جیسا جیسا اس کا مطالعہ ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رموز اور اوقاف اور اس کا راز اور اس کا علم اس کے اوپر کھولتے چلے گا۔ ہر بار جتنی بار جس آیت کا آپ پڑھو گے، ہر مرتبہ آپ کو کچھ نئی چیز پتہ چلے گی، ہاں آپ کا مطالعہ وسیع ہوتا چلا جائے۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، فرمایا اے نبی جی ہم نے آپ کو پہنچایا ہے، ارسلنا ہم نے بھیجا ہے کا آپ کو بالحق، حق کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ حق دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، کن لوگوں کو، جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ونذیرا، اور ڈرانے والا کن لوگوں کو، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو ورنہ ایک دن جہنم ہے۔ تو آپ کو ہم نے خوشخبری سنانے والا اور نذیر، بشارت ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کیا اللہ کے نبی کا مقام ہے، کیا اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ ہے، جب اللہ کے نبی ان کو دعوت دیتے دیتے مایوس ہو جاتے، اللہ خود اللہ کے نبی کو تسلی دیتا، خود اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ٹھیک ہے آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس کے بعد اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، جہنم میں جا رہے ہیں، وَلَا تُسْأَلُ، تو آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ان کے جہنم میں جانے کا، عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ایک جگہ کہا نا کہ فَلَعَلَّكَ باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے اللہ کے نبی آپ غم میں تڑپ تڑپ کے قرآن میں کیا اپنی جان دے دیں گے، یہ ایمان نہیں لا رہا تو کیا آپ اپنی جان ہی دے دیں گے، فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین؟ ایسی ہے کہ امتی کی فکر میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی کو تھی کہ کس طریقے سے اس کو ہدایت مل جائے، کس طریقے سے کلمے کی دولت سے یہ مالا مال ہو۔ اب یہ بہت اہم آیت آ رہی ہے آگے جو ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، سمجھ گئے آپ اس کا آگے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، لن لفظ لن ہے، فرمایا کہ ہرگز وَلَن تَرْضَ نہیں خوش ہوں گے، عَنْكَ آپ سے، یہ یہودی، وَلَا النَّصَارَى اور نصارہ، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع کرنے لگے۔ یہ سارے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے جیسا
کہ دیکھو اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، یہ یہودی اور نصرانی تم سے اس وقت خوش ہوں گے جب تم اپنے دین کو چھوڑ کے ان کے دین پہ چلنے لگو، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے جسموں کو ڈھال لو گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، تب یہ راضی ہوں گے تم سے، اس سے پہلے راضی نہیں ہوں گے ایمان کے ساتھ تم سے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی، ان کے دین کی اتباع کرنے لگو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اصل ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے عطا کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے دی، یعنی قرآن، حدیث، اللہ کے نبی کی تعلیمات، یہ اصل ہدایت، تو آپ کا سب گمراہی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اے لوگوں اگر تم اتباع کرنے لگو أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہش کی، کن کی خواہش کی؟ یہ نصرانیوں کی، یہودیوں کی کیا خواہش ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ دو اور ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم خوش۔ تو کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم اتباع کرنے لگو، پیروی کرنے لگو، ان کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگو، بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، قرآن آ چکا ہے، حدیث آ چکی ہے، اللہ کے نبی تم کو تعلیم دے رہے ہیں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو پھر تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نہ کوئی ولی پاؤ گے، نہ کوئی مددگار پاؤ گے۔ اگر تم ان کی اتباع کرو گے، اگر تم ان کی پیروی کرو گے، لوگ کہتے ہیں نا صاحب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، اور بھی کتابیں پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں اور گرجا میں بھی چلے جاتے ہیں، ہمارا ذہن بہت وسیع ہے اور خوش ہوتے ہیں، ہم ماڈرن قسم کے لوگ ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا، کیا فرمایا کہ پورے دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، قرآن و حدیث کے آنے کے بعد، اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے کے بعد اگر تم ان کی دین کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس گمراہی کے بدل میں جو عذاب تمہیں ہوگا، نہ کوئی ولی ملے گا ولا نصیر، نہ کوئی مددگار تمہارا ہوگا وہاں اس عذاب سے بچانے کے لیے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا وہ لوگ جن کو کتاب عطا کی گئی، یعنی زبور جس کو دی گئی، انجیل جس کو دی گئی ہے نا، اور تورات جس کو دی گئی، جن لوگوں کو عطا کی گئی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں جو تورات پہ ایمان لایا ہوا تھا، انجیل پہ ایمان لایا ہوا تھا، زبور پہ ایمان لایا ہوا تھا، اب جب اللہ کے نبی مبعوث ہوئے تو اللہ کے نبی پر بھی ایمان لے آئے، تو یہ کامیاب ہے، سمجھ آیا؟ مومنون نبی اس پر ایمان لایا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اللہ کے نبی کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو حقیقت میں نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں یہ لوگ۔ یہاں رکوع مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع سے ہم اور آپ کو